سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا. حضرت انس سے بھی روایت، حضرت علی سے بھی روایت. حضرت صدیق اکبر کی وصیت تھی حضور کے پاس لے جانا اور حضور سے اجازت مانگنا. اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں. تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا، پڑھا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا اور سارے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستاذن، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے، ہمیں کیا حکم ہے. تو اس وقت حجرہ عائشہ تھا، یہ گنبد خضرا نہیں بنا ہوا تھا، صرف حجرہ تھا، اس کو تالا لگا تھا، چابی حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. تو تالا لگا ہوا تھا اور لوگوں نے رکھ کے یہ عرض کیا. تو پھر کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا، پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی، اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق، یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا. تو قبر انور سے یہ آواز آئی، حضور کے روضہ انور سے یہ آواز. اور ہمارا عقیدہ ہے اور مسلمہ عقیدہ ہے اور تمام امت کا عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں. یہ بعد میں فتنہ پیدا ہوا حضور علیہ السلام کے حوالے سے، یہ جو معاذ اللہ میری زبان وہ بوجھ نہیں اٹھاتی جو لوگ کہتے ہیں. یہ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے تتمہ مدارج النبوہ میں. آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، بہت سارے معاملات میں امت میں اختلاف پیدا ہو گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس معاملے میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہے. یہ حضرت شیخ نے لکھا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ بات کا اختلاف ہے. تو حضور علیہ السلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آقا کریم نے درود و سلام کی ترغیب دی تو کہا حضور جب آپ انتقال کر چکے ہوں گے تو کیا ہم اس وقت بھی آپ پہ درود پڑھیں؟ تو حضرت ابو درداء نے جب حضور سے پوچھا، ابن ماجہ کی روایت ہے، تو کہا حضور جب آپ وصال کر چکے ہوں گے تو درود و سلام اس وقت بھی جاری رکھیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا ہاں بعد میں بھی میرے پر درود جاری رکھنا، اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں ان کو رزق دیا جاتا. میرے حضور نے کہا نا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا ہوں. تمام مخلوق کا، صرف انسانوں کا نہیں، تمام مخلوق. ارسلت الی الخلق کافہ، تمام مخلوقات کا رسول ہو. تو حضور مٹی کے بھی رسول ہیں. تو کیا مٹی اپنے رسول کو کھا جائیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مٹی کے اوپر حرام ہے. یہ لفظ انما حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق، یہ سیاستہ کی روایت پڑھ رہا ہوں، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا. اس کائنات میں جتنے بھی انسان بستے ہیں ان میں سے افضل مجد و شرف کے لحاظ سے اہل ایمان ہیں. کفار اخلاقی قدروں میں جتنے مرضی بلند کیوں نہ ہوں، مال و دولت، شہرت، ثروت، جاہ و منصب، اقتدار، سب کچھ ان کے پاس ہو، لیکن ایک مسکین مومن کی شان تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے اس کائنات میں بسنے والے انسانوں میں سب سے افضل شخص مومن ہے. اہل ایمان میں سے فضل و شرف رکھنے والے علماء اور اولیاء ہیں. علماء و اولیاء میں سے اغیاث اور اقطاب فضل و شرف پاتے ہیں. اغیاث اور اقطاب کا جہاں نقطہ عروج ہوتا ہے وہاں تابی کا مرتبہ شروع ہوتا ہے، اور جہاں تابی اپنے نقطہ کمال کو پہنچتا ہے وہاں صحابی کا کمال اور عظمتیں شروع ہوتی ہیں. صحابہ میں سے جو مہاجر صحابہ ہیں وہ فضیلت والے ہیں،
مہاجر و انصار میں سے جو بدر میں شریک ہوئے ہیں وہ افضل ہیں، اور ان میں سے عشرہ مبشرہ جن 10 لوگوں کے لیے حضور نے جنت کی بشارت دی وہ افضل ہیں۔ ان 10 لوگوں میں 4 اصحاب افضل اور مرتبہ و مقام سے اعلیٰ ہیں، اور ان 4 میں سے سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہمارا اہل ایمان کا عقیدہ ہے۔ صحابہ کے درجے متفاوت ہیں۔ جس طرح آسمان کے اوپر نظر دوڑائیں تو آپ کو ستارے نظر آتے ہیں، کوئی روشن، کوئی ٹمٹماتا ہوا، کوئی بڑا واضح، اس طرح اس افق پہ بھی آپ کو ستارے نظر آئیں گے۔ صداقت کے تارے بھی ہوں گے، عدالت کے ستارے بھی ہوں گے، ولایت کے، امامت کے، طرح طرح کے ستارے نظر آئیں گے۔ درجوں کے اعتبار سے متفاوت ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ کی تعظیم و توقیر ہمارے اوپر واجب ہے۔ سب سے افضل صحابی جس کو شرف ملا اور عظمت سب سے فضیلت والی نصیب ہوئی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا، لیکن یہ سائے کی طرح حضور کے ساتھ ہی رہے، ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری۔ بدر کے بھی ساتھی ہیں، قبر کے بھی ساتھی ہیں، غار کے بھی ساتھی ہیں، اور حد ہو گئی مزار کے بھی ساتھی۔ جے شک ہووی تے چل مدینے، آ ویخ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اپنی صحبت اور اپنے مال سے جس نے سب سے زیادہ میرے اوپر احسان مندی کی ہے اس شخص کا نام ابو بکر ہے۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے میں اس کے احسان کا بدلہ اس کو دے چکا ہوں، لیکن ایک ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ یہ صرف حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، قال ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی کیا پوچھتے ہو، وہ ہم میں سے ہمارے سردار بھی تھے، ہم میں سے افضل بھی تھے، اور حضور سب سے زیادہ جس شخص سے پیار کرتے تھے اس شخص کا نام بھی ابو بکر ہی تھا۔ سب سے زیادہ حضور ان سے ہی پیار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ میں نے عرض کی کہ وہ رقیق القلب ہیں، مصلی پہ جب آپ کو نہیں پائیں گے تو بے چین ہو جائیں گے، کسی اور کے لیے حکم نامہ جاری کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ابو بکر ان کے اندر رہتے ہو اور امامت کوئی اور کروائے۔ ابو بکر کا حق ہے کہ وہ امامت کروائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنیے، کہتے حضور نے ایک مرتبہ فنڈ کے لیے ارشاد فرمایا کہ لاؤ راہ خدا میں پیش کرو، تو میرے پاس اتنی خوشحالی تھی کہ اتنی کبھی خوشحالی ہوئی نہیں تھی، تو میں نے کہا اگر ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑھ سکتا ہوں۔ میں گیا اور آدھا مال لے آیا۔ حضور نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے کہا اتنا ہی چھوڑا ہے، آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑا ہے۔ کہتے ہیں پھر ابو بکر سارا مال ہی سمیٹ کے لے آئے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے کہا ابو بکر تم گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اب کہت لہم اللہ و رسولہ، حضور میرے سامنے بھی آپ ہیں، میرے گھر میں بھی تو آپ ہی ہیں نا۔ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں۔ تو کہا میں اللہ اس کے رسول کی رضا کو گھر چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ میں ابو بکر سے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان ہی انوکھی دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے فوراً بعد منافقین نے بہت باریک چال چلی، مسلمانوں کی صفوں میں گھس گئے۔ بازار لبادے ان کے مسلمانوں والے تھے، تو انہوں نے مسلمانوں سے کہنا شروع کر دیا لو جی کہانی ختم ہو گئی، ساری رونق حضور کے دم سے تھی، نمازیں تھیں، روزے تھے، لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ دیا کرتے تھے، حج کا اجتماع تھا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب کون مال خرچ کرے گا؟ کس نے جان راہ خدا میں قربان کرنی ہے؟ کوئی سحر کے وقت اٹھ کے کیوں مسجد میں آئے گا؟ بظاہر لگتا تھا کہ یہ بڑی ہمدردی اور دلجوئی سے حقیقت
حال کو بیان کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر چھپا ہوا ظاہر تھا. جو نئے قبائل اسلام لائے تھے، یہ خبر جب ادھر پہنچی تو انہوں نے ارتداد کا رستہ اختیار کر لیا. بہت سارے قبیلے، آپ پڑھیں تاریخ، مرتد ہو گئے. کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. مسلمہ کذاب نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کھڑا کر دیا. حضرت صدیق اکبر کا دل زخمی ہے، کلیجہ زخمی ہے. لیکن اب اس صورتحال کا جب آپ نے مشاہدہ کیا تو آپ آگے بڑھے اور ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو اشارہ کیا. لوگوں نے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ادھر لپک کے آ گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا، لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ، تم اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو کہا کہ اگر تو تم رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے تو حضور وصال کر گئے، اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو وہ آج بھی حی ہے، لا یموت ہے، اسے موت ہے ہی نہیں. پھر کہا، جس دین کے لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اپنی ساری زندگی لگا دی، کیا حضور کے وصال کر جانے کے بعد تم اس دین کو چھوڑ دو گے؟ تو لوگوں نے کہا، کیوں چھوڑیں گے؟ تو کہا، پھر اٹھو اور دین کا جھنڈا لے کے پوری دنیا پہ چھا جاؤ. تو آپ نے لوگوں کو سنبھالا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ ہمارے اوپر احسان نہ کرتا تو ہم ہلاک ہو جاتے. اس امت کو بکھرنے سے بچایا ہے، شیرازہ متحد رکھا ہے، تو وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اور حضور یہ سارے اشارے دے کر گئے تھے. ایک خاتون آئی، کوئی کام تھا اس کو، اس نے کہا، تو حضور نے فرمایا پھر آنا. تو اس نے کہا کہ اگر میں پھر آؤں تو آپ نہ ہوں. اس کی مراد یہ تھی کہ آپ وصال کر گئے ہوں. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں نہ ہوا ابو بکر تو ہوں گے، میں نہ ہوا تو ابو بکر کے پاس آ جانا. اللہ اکبر. حضور نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑا کیا. ترمذی کے لفظ ہیں، حضور نے ارشاد میں لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ. کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ابو بکر ان کے اندر رہتا اور امامت کوئی اور کروائے. مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اور پھر مصلی پہ جا کے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے. 17 نمازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر حضرت ابو بکر نے پڑھائی. اللہ اکبر. فرمایا، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر. مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا. اللہ کے علاوہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اللہ میرا خلیل ہے. جنہیں سیدہ کہول اہل الجنہ کہا گیا، جنت کے بوڑھوں کے سردار بنائے گئے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کا تاج ان کے سر پہ رکھا گیا، جن کی صحابیت کو میرے رب نے قرآن میں بیان فرمایا. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب غار ثور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے. سانپ ایڑی پہ ڈنگ کے ڈنگ لگا رہا ہے اور آپ اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں ہونے دیتے. آنکھوں کا ہلکا توڑ کے آنسو حضور کے رخسار پہ گرتے ہیں اور آقا کریم بیدار ہوتے ہیں اور بیدار ہو کے پوچھتے ہیں، ما لک یا ابا بکر. ابو بکر کیا ہوا؟ ادب کے اس کرینے کو جناب سیدنا صدیق اکبر نہیں بھولتے. کہتے ہیں، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. لو دیکھ تو حضور، میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان جائے، میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور، میرا قبیلہ، میرا خاندان آپ کے قدموں پہ قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. تو محبت کا یہ اسلوب اور الفت کا یہ طریق آپ کو یہاں ملے گا کہ انداز الفت نہیں چھوڑتے. تو سانپ کا کام تو ڈسنا ہے، چاہے وہ غار میں ڈسے یا اسلام آباد میں بیٹھ کے ڈنگ لگائے، وہ تو ڈستا رہے گا. لیکن ابو بکر حضور کی محبت کے ترانے پڑھتا رہے گا. سیدنا صدیق اکبر کی سب سے بڑی آرزو جب پوچھی گئی تو وہ یہی تھی کہ آنکھیں میری ہوں، چہرہ حضور کا ہو.
نہ چہرہ ہٹے نہ آنکھیں تھکیں، دیکھتا رہوں اور دیکھتا رہوں. اس واقعہ کی حکایت قرآن نے بیان کی ہے. اذ یقول لصاحبہ، صحابی کا ٹائٹل قرآن نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نام کیا ہے. اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کفر ہے. جو حضرت صدیق اکبر کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے، اس لیے کہ ان کا ایمان، ان کا اسلام اور ان کی صحابیت قرآن کی قطعی نص سے ثابت ہے اور ان لفظوں کے ساتھ ثابت ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر کہا وَالثَّانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، دو میں سے دوسرا. اللہ اکبر، اللہ نے دو میں سے دوسرا کہا ہے. یہ شان ہے سیدنا صدیق ہے جو ثانیہ اثنین ہیں غار میں. اللہ اکبر. یار کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا، لیکن جناب ابو بکر سائے کی طرح حضور کے ساتھ، قبر کے بھی ساتھی، بدر کے بھی ساتھی، سفر کے بھی ساتھی، حضر کے بھی ساتھی. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قطعی نص سے ثابت ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خسر ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ حضور نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہے اور بایاں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہے. اور حضور ایسے مسجد نبی سے باہر نکل رہے ہیں اور کوئی شخص داخل ہوا، فرمایا قیامت کے دن ہم ایسے ہی اٹھائے جائیں گے. دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ. اللہ اکبر. یہ ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی. جو بدبخت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پہ شک بھی کرے وہ مومن نہیں رہتا. یہ وقت بھی آنا تھا ہمارے اوپر کہ پاکستان کے دارالحکومت میں کھڑے ہو کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایسے نازیبہ کلمات کہے جانے. استغفر اللہ، العیاذ باللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم. عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، حضور نے فرمایا اگر تم کچھ لوگوں کو دیکھو کہ میرے اصحاب کو گالی دیتی اور تم کہو تمہاری شر پہ اللہ کی لعنت ہو. یہ حضور نے حکم دیا ہے کہ یہ اس کے جواب میں کہو. اور ایک حدیث کے لفظ ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جو میرے اصحاب کو گالی دے اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور تمام مخلوقات کی بھی لعنت. تو یہ ملعون جو حضرت سیدنا صدیق اکبر اور دیگر اصحاب کو بھونکتے ہیں اور ان کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے ہیں، ان کی شر سے اس ملک کو پاک کرنا چاہیے. چنگاری جب بھڑکائی جاتی ہے تو پورے شہر جل جاتے. 7-8 سال قبل کی کہانی ہمیں یاد ہے کہ کیا دردناک لمحات ہوتے تھے. روزانہ لاشیں اٹھانی پڑتی تھی. وہ ایسے ہی ناعاقبت اندیش لوگوں کی وجہ سے ہوا. اگر اداروں نے اس میں تساہل برتا، سستی سے کام لیا، یا کسی شخص کی خوشنودی کے لیے انہوں نے پسو پیش کیا تو یا معاملے کو گول مول کرنا چاہا تو حالات کنٹرول میں نہیں رہیں گے. یہ بھڑکائی ہوئی آگ ملک کو خاکستر بنا سکتی ہے. اللہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے. یہ ملک قربانیوں سے حاصل کیا گیا ہے اور اس کے امن کو بحال کرنے کے لیے ہمارے اداروں نے بہت محنت کی، بہت لوگوں نے قربانیاں دی. تو ایسے ناہنجار لوگوں، ایسے بدبخت لوگوں کو فوراً قانون اپنی گرفت میں لے اور ایسے بد زبانوں کو لگام دینی چاہیے کہ جو اصحاب رسول کو بھونکتے ہیں اور اتنے سخت جملے کہتے ہیں. معاذ اللہ سیدنا صدیق اکبر کو کافر کہا جائے گا. جو صدیق میرے نبی کے دل کا چین ہے، جو اسلام کی بہار ہے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہم بچے ہی ابو بکر کی وجہ سے تھے ورنہ ہلاک ہو جاتے. جس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مصلی پہ کھڑا کیا، جس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتنا اعتماد تھا کہ ہجرت والی رات ان کا انتخاب کیا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا اور رو پڑے اور کہا کہ ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے اور غار والی ایک نیکی مجھے دے دے.
اور پھر کہا کرتے تھے کہ کاش کہ میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا. ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ہمارے بزرگ اور اسلاف جو تھے وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت اپنی اولاد کو یوں سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی. ان کی محبت اولادوں کے سینوں میں راسخ کیا کرتے تھے. معمولی سی میل بھی سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں برباد کر دیتی ہے. اللہ کے نبی کا ہر سے ابھی با کمال ہے، لیکن ابو بکر ہے. جے شک ہووی تے چل مدینے، جے شک ہووی تے چل مدینے، آ ویخ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا. تو ان سے ہماری محبت کا رشتہ استوار ہے. تو جس شخص نے بھی یہ جملہ کہا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. مذمت تو لفظ بہت چھوٹا ہے، اس کو قرار واقع سزا دیجئے. وہ بدترین انسان ہے روئے زمین پہ، اور اس سے کوئی روح رعایت نہ رکھی جائے تاکہ آئندہ ایسے راستے بند ہو. اداروں کو اس پر فی الفور نوٹس لینا چاہیے قبل اس سے کہ حالات ہاتھ سے باہر نکل جائیں اور بے قابو ہو جائیں. اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے، اپنی گود میں رکھا اور حضور استراحت فرما. اب جب سانپ کی سانس اٹھنے لگی، وہ بھی چونکہ اس سوراخ میں ہی تھا، اور وہ کبھی سوراخ سے باہر آتا کبھی سوراخ سے باہر آتا، جا بجا سوراخ تھے. تو جب اس کی سانس گھٹنے لگی اور اس نے دیکھا کہ جس راستے سے جاتا ہے مسدود پاتا ہے، تو ایک جگہ اس نے انسانی گوشت دیکھا اور اس نے ڈر لگایا وجود کو برقرار رکھ پائے. یہ کوئی تماشا لبے بام پھوڑا ہے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں آنے. حضرت عمر کی جو روایت اس میں لفظ ہے مخافۃ ان یتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائے. لم یتحرک، اپنی ٹانگ کو حرکت نہیں آنے دی. لم یتحرک مخافۃ ان یتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو. حضور کی نیند میں خلل، سانپ نے ٹانگ لگایا اور ایڑی ہٹی نہیں، وہ پیچھے ہٹ کے ٹنگ مارتا ہے، اور حضرت ابو بکر پوری قوت سے ایڑی کو دبایا ہے. حضرت تصور تو کرو، عشق کی بات تو سارے کرتے ہیں، عشق ابو بکر سے سیکھو. یہ ہے محبت کی کہانی. حضرت ابو بکر صدیق نے زور سے ایڑی رکھی ہے اور سانپ جو ہے وہ ہٹ کے ٹنگ مار رہے اور زہر جسم میں سرایت کر رہا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق اپنی ٹانگ کو جنبش میں نہیں آنے دیتے، اس ڈر سے کہ کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے. سارا دھیان ادھر لگ گیا کہ ٹانگ کو جنبش نہ آئے. بے اختیار آنسو نکل پڑے اور حضور کے چہرہ نور پہ گرے. دھیان چونکہ ادھر لگا تھا، آنسو ادھر سے نکلے، حضور کے رخسار پہ گرے. حضور بیدار، اور حضور نے فرمایا مارے گا یا ابو بکر. ابو بکر کیا ہوا؟ ابو بکر کیا ہوا؟ انسان دکھوں میں بھرا پڑا ہو، تکلیف پہ تکلیف گزر رہی ہو، اور کوئی پوچھ لے تو انسان پھٹ پڑتا ہے، بہت جلدی بولتا ہے. پھر اس کے القاب، اس کا نام اور اس کے لیے جو بولنے کا سٹائل ہے وہ بھول جاتا ہے. وہ جلدی اپنا ٹکڑا بیان کرتا ہے. لیکن یہاں پیار کی کہانی اتنی دل آویز ہے، اللہ اکبر. یہ حضرت عمر کی روایت پڑھ کہ یوں ایڑی زور کے ساتھ سوراخ پہ رکھی ہے، دل پہ رکھی ہے، سانپ ہٹ کے ٹانگ لگا رہا ہے، ساری توجہ ٹانگ کی طرف ہے کہیں ہل نہ جائے اور حضور بیدار نہ ہو جائے. اور اچانک آنکھوں سے آنسو ٹپ کے حضور کے رخسار پہ گرے. آقا کریم بیدار ہو کے پوچھتے ہیں مالا کا یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ تو حضرت ابو بکر کیا بولتے؟ لطیر تو فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہو، میرا باپ بھی آپ کے قدموں میں قربان ہو. سامنے مجھے ڈس دیا ہے. اللہ اکبر. ادب کی اس سٹائل کو چھوڑا، محبت کے اس انداز کو ہنگامی حالت میں بھی ترک نہیں ہونے دیا. گفتگو کا سلیقہ اور بات کرنے کا جو طریقہ ماضی میں تھا آج میں اسے ملحوظ رکھا اور اسی سٹائل سے بات کرتے. میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور. حضور مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. اللہ اکبر.
پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا قدم اٹھاؤ. قدم اٹھایا تو آقا کریم نے اپنا لعاب دہن ٹکا دی اور حضرت ابوبکر صدیق کا درد بھی جاتا رہا, زہر کے اثرات بھی ختم ہو گئے. اور جب آپ کا آخری وقت آیا تو وہ دوبارہ عود کر آئے. اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات کا سبب وہی سانپ کا ٹنگ تھا. اللہ اکبر. عاشق کی موت آئی ہے اور عاشق دنیا سے رخصت ہوئے تو وہی لمحے دوبارہ لوٹ آئے. وہی سانپ کے جو ہے وہ زہر کا اثر سرایت کرنے لگا ہے. وہ حضرت ابو بکر کا جب آخری وقت تھا تو غار ثور کی ساری یادیں پھر تازہ ہونے لگی. اللہ اکبر. تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضور 3 دن تک اور 3 راتیں اس غار میں رہے. اب یہ ڈھونڈتے رہے کہ ادھر گئے ہوں گے, ادھر رہے ہوں گے. پھر ان کے کھوجی نے کہا کہ نشان تو ادھر جاتے, اور ان کو لے کے وہ غار ثور کی طرف بڑھ گیا اور پہاڑ چڑھ گیا. غار ثور کے آگے جب گیا تو وہاں تک نشان تھے. آگے ایک جھاڑی تھی جس پر تالا جو ہے وہ جالا تن لیا تھا عنکبوت نے, مکڑی نے, اور فاختہ نے انڈے بھی دے دیے تھے. تو اب وہاں ان کا گمان ہوا کہ اگر یہاں سے اندر گئے ہوئے ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ جاتا. یہ تو ممکن نہیں ہے. فاختہ تو انسانی وجود کو دیکھ کر کے اڑ جاتی ہے, تو یہ فاختہ میں اڑتی رہی. اب جنہوں نے غار ثور دیکھی ہے ان کے ذہن میں سارا نقشہ پھونک گیا ہوگا, وہ اس تصور میں گھوم رہے ہوں گے. وہ یہاں مرکز مصطفیٰ میں نہیں بیٹھے, غار ثور کے آگے بیٹھے ہوئے ہوں گے. پھر وہ کیا منظر ہے. اللہ اکبر. تو غار اوپر سے نیچے آتی ہے اور نیچے تھانا ہے غار, اور جو غار کے اندر بیٹھے ہو سامنے جو پلیٹ فارم بنا ہوا ہے اس کے اوپر چلتے پھرتے باتیں کرتے وہ سارے لوگ نظر آتے اوپر والے کو جو غار کے اندر بیٹھے. اور جو غار جو باہر ہے ان کو غار کے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا. ایک تو غار کے اندر اندھیرا, اور دوسری بات اگر دیکھنا بھی چاہیں تو چھپ کر کے دیکھنا پڑتا ہے. اپنے نیچے چھپیں اور پھر اندر دیکھیں تو کچھ دکھائی دے گا, اور وہ نہیں دیکھ رہے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا مشرکین چل رہے ہیں, ان کی آوازیں بھی آ رہی ہے, وہ ان سے کہا کہ حضور یہ کیا ہوا. اذ یقول لصاحب لا تحزن ان اللہ معنا. قرآن بتاتا ہے دونوں میں سے ایک جب اس کو جب فکر نہ ہے کوئی, ایک ہوتا ہے اپنی جان کا خوف, اس کو خوف کہتے ہیں, جو دوسرے کے لیے ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں. صدیق اکبر کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا, حضور کی جان کی فکر تھی. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا, قرآن نے اس کی حکایت کی, لا تحزن, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ, اللہ ہمارے ساتھ. بلکہ فرمایا ابو بکر تو ان 2 کے بارے میں کیا کہتا ہے جن کا تیسرا اللہ ہو. ان 2 کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جن کا تیسرا. اور وہاں سوچتے رہے آگے کدھر گئے ہیں, آگے کدھر گئے ہیں, اور رات سامنے کدھر گئے, اور حضور ان کو دیکھ رہے, ابو بکر صدیق ان کو دیکھ رہے. میرے استاد تھے, فرمانے لگے کہ حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے چھپ کے دیکھنا پڑتا ہے. اس دار میں نے حضور تب نظر آتے ہیں کہ وہ چھپ کے دیکھتے, اور اگر وہ چھپ کے دیکھنے کی عادت رکھتے تو مکے میں ہی دیکھ لیتے, مکے میں ہی دیکھ لیتے. اس لیے انہوں نے چکنا نہیں تھا, اور جو چکنا نہیں جانتا وہ نبی کو دیکھ نہیں پاتا, اور جو چکتا ہے بلال دیکھ لیتا ہے, عمار دیکھ لیتا ہے, ابو بکر دیکھ لیتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ تو وہاں مکے میں نہیں دیکھ سکے. ابھی تو قرآن دیکھا نا, وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. محبوب یہ جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ ان کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں. وَتَرَاهُمْ, آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ, یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, میں خدا ہو کے کہتا ہوں یہ نہیں دیکھ رہے. توجہ تو کریں, قرآن مجید کی اس اسلوب کو تو ملاحظہ کیے. وَتَرَاهُمْ, آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ, کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, وہ نہیں دیکھ رہے, نہیں دیکھ رہے. آپ کو لگتا ہے کہ دیکھ رہے, دنیا میں سمجھتی ہے دیکھ رہے,
یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے لیکن میں کہتا ہوں نہیں دیکھ رہے. جنہ نے یاروں اپنے جا دیکھا دیکھے, جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن کرنا, جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن کرنا, جنہ ویکھیا ہو تے بول دے دے, جڑے محرم راز حقیقت تے اور راز حقیقت کھول دے. انہوں نے دیکھا نہیں تھا, دیکھا تو بلال حبشی نے تھا, دیکھا تو عمار ابن یاسر نے تھا, دیکھا تو حضرت مقداد نے تھا, دیکھا تو ابو بکر صدیق نے تھا, دیکھا تو فاروق اعظم نے تھا. تو یہ دیکھنا ہے, تو یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ نہیں دیکھ رہے. وہ جھکتے تو دیکھتے, جو جھکنا نہیں جانتے وہ دیکھنا کیسے چاہتے. تو کسی کو دیکھنے کے لیے اپنا آپ مٹانا پڑتا ہے. اپنا آپ جب تک مٹے گا نہیں تو کوئی دکھائی نہیں دے گا. جب مٹ جاؤ گے تو جلوہ یار بھی دکھائی دے گا, جلوہ امین بھی دکھائی دے گا. اللہ اکبر. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو 3 دن وہاں گزارے. حضرت عمر کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ کو, روتے تھے جب حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کرتے, کہتے تھے کہ ابو بکر مجھے غار کی ایک رات والی وہ نیکی دے دیں, میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں. عمر مومن سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن تاروں بری شم تھی اور حضور علیہ السلام میرے کاشانہ دور میں تھے, کاشانہ رحمت میں تھے. تو ایسے تاروں پہ نظر پڑی تو میں نے حضور سے سوال کیا, حضور تاروں جتنے نیکیاں میں کسی کیا ہوگی؟ چمکتے ہوئے ستارے, تا حد نظر پھیلا ہوا آسمان. تو بے سہتا میں نے کہا حضور ستاروں جتنے نیکیاں میں کسی کی ہوگی؟ حضور نے برجستہ کہا ہاں عمر کی. تو کہا میرے سوال کے پیچھے ایک آرزو تھی کہ میرے باپ کا نام لیا جائے. بیٹی کو باپ کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ تو ایک انوکھا جہاں ہے, ایک انوکھی کائنات ہے. اور پھر باپ بھی ابو بکر ہو اور بیٹی بھی صدیقہ کائنات, پھر ان کی محبت, اللہ اکبر. تو کہا حضور آسمان کے ستاروں جیسی نیکیاں بھی کسی کی ہوگی؟ اور آرزو یہ تھی, کان یہ سننا چاہ رہے تھے کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا, لیکن حضور نے کہا عمر کے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش سی ہو گئی. خاموش اس لیے ہوئی کہ توقع کے مطابق جواب نہیں تھا, آرزو کچھ اور تھی, جواب کچھ اور ملا. تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور میری تو آرزو تھی کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا. کہا عمر کی عمر پر کی نیکیاں تیرے باپ کی ایک شب کی نیکی. اللہ اکبر. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کاش میں ابو بکر کے سینے کا پانی ہوتا, کاش میں ابو بکر کے سینے کا پانی ہوتا. اور جس نے غسل بھی نہیں کیا وہ حضرت صدیق اکبر پہ بات کرتا. یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں, وہ عمر جس کے بارے میں میرے حضور نے فرمایا کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے, وہ عمر جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد اگر کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجتا تو وہ عمر ہی سر پہ سجتا. وہ عمر جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ عمر چراغ اہل جنت ہے. لوگوں سے کہا لوگوں جب نیک لوگوں کی بات کیا کرو تو میرے عمر کی بھی بات کیا کرو, میرے عمر کا ذکر بھی چھیڑا کرو. وہ عمر اللہ اکبر جو مراد اصول ہے وہ کیا کہہ رہے, کاش میں ابو بکر کے سینے پر اگا ہوا ایک پال ہوتا. یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر سے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں. اذ یقول لصاحبہ, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت ہے قرآن کی قطعی نص کے ساتھ. جب اپنے صاحب سے کہا, صحابی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ اکبر. یہ تھا غار کا. اور اقبال کہتا ہے ثانی اثنین و غارو بدر و قبر. اب بدر کی کہانی آئے. بدر میں 313 صحابہ کو لے کر حضور آئے جب کفار 1000 کے لشکر جرار کو لے کر پہنچے. تو حضور کے لیے ایک چھپر بنایا گیا, عریش, وہ لکڑیوں کا ایک سایہ کیا گیا اور وہاں حضور کو بٹھایا گیا کہ کوئی ذرا نہ حضور کو پہنچے, جنگ کا کوئی نقصان بڑھے تو کوئی حضور تک نہ پہنچے. تو حضور یہاں آرام کریں گے, یہاں ٹہلیں گے, یہاں سے حضور کمان کریں گے. وہ آج جنگ میں ہوتا نا کنٹرول روم,
اور حضور کا بنایا گیا. اب حضور کا پہرا کون تھے؟ تو سارے لوگ جانے والے آئے تھے نا، سارے لوگ جانے والے آئے تھے، کوئی بھی بزدل نہیں تھا، کوئی بھی کمزور نہیں تھا. لیکن اب حضور کا پہرا کون تھے؟ تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، حضرت ابوبکر بڑھے رضی اللہ تعالی. اس کا کیا مطلب؟ یہ حضرت علی سے پوچھیے. مسجد کوفہ میں بیٹھے ہیں، ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کا ہجوم ہے. ایھا الناس من اشجع فی ہذہ الامہ، من اشجع ہذہ الامہ، اے لوگوں بتاؤ اس امت میں سب سے بہادر شخص کون ہے؟ جس طرح لوگوں نے مانتا یار یہ آپ ہی. حضرت علی فرمایا نہیں، اس امت میں سب سے بہادر شخص کا نام ابو بکر ہے. سب سے بہادر شخص کا نام بکر کا. وہ کیسے؟ آپ اسد اللہ ہیں، شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہے، تو سب سے بہادر شخص ابو بکر. حضرت علی فرمانے لگے جب حضور نے کہا نا، جب حضور مسجد عریش میں وہ چھپر کے نیچے، اس عریش کے نیچے حضور کو جگہ تیار کی گئی اور وہاں حضور تشریف فرما ہوئے، تو کہا گیا کون حضور کا پہرا دے گا؟ تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا. اس لیے نہیں کہ کوئی جان نہیں دینا چاہتا، ڈیوٹی بڑی حساس تھی. کوئی مجھے کاٹ کے آگے نہ بڑھ جائے، دیکھنا کوئی مجھے مار کے آگے جائے گا تو جائے گا تو صحیح. تو یہ سارے کہہ رہے ہیں کوئی مجھے کاٹ کے آگے نہ بڑھ جائے اور قیمتی اساس سرمائے کو نقصان نہ پہنچے، جان رحمت عالم کو نقصان نہ پہنچے. اللہ اکبر. لیکن حضرت ابوبکر آگے بڑے، کہا پیدا تو ہوگا، یعنی کوئی مجھے کاٹے گا تو آگے، میری تلوار توڑے گا تو آگے جائے. تو کہا اس امت کا سب سے بہادر شخص ابو بکر رضی اللہ عنہ. پھر جگہ بدر کے اندر جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کیفیات تازی ہوئی، حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے، اور ایسی دعا آج تک کسی نے نہیں مانگی جو میری حضور. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا. اے اللہ اگر یہ 313 نہ رہے قیامت تک تجھے بھی خدا کوئی نہیں کہے گا. اور حضور اس قدر آوازاری کرتے ہیں کہ حضور کی چادر سر سے ڈھل کے کندھوں سے مبارک پیٹھ پہ آ جاتی، اور حضرت ابوبکر پھر اٹھا کے سر پہ رکھتے، کہتے ہیں حسب ہوگا، حضور بس کرو، اللہ مدد کرے. لیکن حضور کے آوازاری کیے جا رہے، اے اللہ اس دھرتی پہ تیرے نام لیوا یہی ہے، اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی کوئی خدا نہیں کہے گا. اور حضور آوازاری کیے جا رہے. حضرت ابوبکر صدیق بار بار چادر سر پہ رکھتے ہیں. پھر اچانک حضور مسکر آئے، ابشر یا ابا بکر، ابو بکر بشارت. تو وہ جبریل آ گئے ہیں، اللہ کی مدد لے کر آ گئے. اللہ اکبر. تو بدر میں حضرت ابوبکر صدیق حضور کی قربت میں رہے، غار میں حضور کی قربت میں رہے. اور اقبال نے تیسری بات کہی، ثانی اثنین غارو بدر و قمر. جب آخری وقت آنے لگا تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت علی کو بلایا، علی اذا انا مت، علی جب میں فوت ہو جاؤں. خطیب بغدادی نے لکھا ہے، امام سیوطی نے لکھا ہے، باقی لوگوں نے لکھا ہے، حضرت انس سے بھی روایت ہے، حضرت علی سے بھی، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے ان ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے غسل کو دیا تھا. اللہ اکبر. اور پھر میرا جنازہ پڑھنا اور حضور کے روضے ملنے جانا، دیکھنا وہ اشارہ مل جائے تو اندر دفن کر دینا، پر جنت البقیع میں تدفین کر دینا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ وصال ہو گیا. فجعلی مسترجعا، حضرت علی آئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے اور رخ سے کپڑا اٹھایا، اللہ اکبر. گوری سوئی سیج پہ مکھ پہ ڈالے کھیس، اللہ اکبر. چل خسرو تو دیس اپنے انسان چلی پردیس. جعلی مسترجعا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا الیوم انقطعت خلافت النبوہ، حضور کی خلافت آج ہم سے رخصت ہو رہی ہے. اور پھر غسل دیا، پھر جنازہ پڑھا. گنبد خضرا بعد میں بنا ہے، قبہ انور بعد میں بنا، اس وقت حجرہ تھا اور اس کو دروازہ لگا تھا، دروازے کو تالا لگا کے رکھا جاتا تھا، ضرورت کے وقت کھولا جاتا. پھر جنازہ اٹھا کے حضور کے روضے کے سامنے رکھ دیا. سب صحابہ موجود ہیں. حضرت انس سے روایت ہے کہ لوگوں نے حضور پہ درود پڑھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا ابو بکر یستاذن، یہ ابو بکر ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کی آرزو رکھیں، ان کا جنازہ حاضر ہے.
اللہ اکبر ازا مرن تاکی ج آتا میت یار دے ہوئے تے پئی ہوئے میت یار دے ہوئے تے پئی ہوئے یوں حضرت ابوبکر صدیق کی لاشیں پڑی صحابہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں حضور پہ درود پڑھتے ہیں اور ساتھ بولتے یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستأذن کا یہ ابو بکر ہیں آپ کی غربت میں دفن ہونے کی تمنا لیے حاضر ہے کیا حکم ہے اور منتظر کھڑے راوی کہتا ہے خطیب بغدادی نے لکھا ہے امام سیوطی نے لکھا ہے خاتم المحدثین امام سیوطی لکھتے کفایت الطالب اللبیب فی غزائز اللبیب میں کہ جب یوں ہاتھ باندھے انتظار کر رہے ہیں پھر کیا ہوا کہ تالا خود بخود کھلا پھر خود کھل کے گرا پھر کنڈی کھلی پھر دروازہ کھلا اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لأن الحبیب الی الحبیب مشتاق یار کو یار سے ملا دو یار پہلے ہی یار انتظار کر رہا ہے جے شک ہوئے تھے چل مدینے جے شک ہوئے تھے چل مدینے آ تکلے چوڑ مسارا دا پن یار لمنے وآخر دعوانا الحمدللہ